مکتب اہل بیت علیہ السلام وہ مکتب ہے جہاں پہ دعا اور زیارات بھی خود نہیں بنا سکتے، معصومین ہی سے وارد ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کا جی چاہے تو آج اپنی دعا بنا دی، کل ایک تسبیح بنا دی، کل ایک زیارت اپنے پاس سے کھڑ دی، نہیں، جو معصومین جانتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے وہی بتائیں گے کہ جب ان کی زیارت کے لیے جائیں تو زیارت کیسے پڑھنی ہے، دعا بھی وہی بتائیں گے، کیونکہ خدا کی معرفت جو وہ رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھتا۔ اب زیارت ایک پورا نظام ہے جس میں امام معصوم آتے ہیں اور دوسرے امام معصوم کی زیارت پڑھتے ہیں۔ اب جس کی زیارت پڑھ رہے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں، اور جو زیارت پڑھنے والا ہے ان میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ دونوں کمال پہ فائز ہیں۔ اب وہی بتا سکتے ہیں کہ جو کمال پہ فائز ہو اس کی زیارت کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو اب اس لیے جب چھٹے امام علیہ السلام آئے تو وہ بھی حجت خدا ہیں، جب وہ دوسرے حجت خدا کی زیارت کے لیے جائیں گے تو وہ الفاظ بتائیں گے کن الفاظ کے ساتھ زیارت پڑھی جاتی ہے۔ زیارات جتنی بھی ہیں، دیکھیں اسلام نام ہے ادب و آداب کا، اسلام نام ہے ادب و آداب کا، اور زیارت ادب کے آخری درجے کا نام ہے۔ زیارت بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، واجب نہیں کھڑے ہوں، لیکن کیونکہ ادب کا تقاضا یہ ہے جس امام سے مخاطب ہیں اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے تو پھر کھڑے ہو کے مخاطب ہوں اور اس کے حرم کا رخ کریں اور پھر اس امام کی بارگاہ کے اندر اپنا عرض ادب انسان پیش کرے کہ میں آپ کی بارگاہ میں کس طرح سے حاضر ہوا ہوں۔ عرض ادب کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، حتیٰ ماں باپ آتے ہیں تو انسان تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر امام وقت کو سلام کر رہا ہو تو پھر تقاضا یہ ہے کہ انسان اس طرح سے سلام بجا لائے کہ وہ تمام تقاضے پورے کر سکے۔ آئیں ذرا جس جملے کو میں نے انتخاب کیا ہے، السلام علیکہ یا ثار اللہ، زیارت وارثہ پہ پورا اشرا میں نے پڑھا ہے، لیکن مجھ سے آپ کے انتظامیہ نے کہا تھا کہ اگر زیارت وارثہ سے متعلق کچھ مطالعے پیش کروں تو میں نے صرف ایک جملے کا انتخاب کیا ہے، وہ بھی کیونکہ ابھی ایام 40 گزرے ہیں، پوری زیارت سے متعلق مطالعے پیش کرنا مشکل ہے، چند جملوں کی تشریح کروں گا اگر غور فرمائیں گے تمام۔ السلام علیکہ یا ثار اللہ، امام فرماتے ہیں سلام ہو آپ پر، چھٹے امام فرما رہے ہیں سید الشہداء سے جب آپ ان کی زیارت کے لیے گئے، اور جناب صفوان آپ کے ساتھ ہیں، صفوان ابراہیم جمال بہت بڑے امام صادق کے شاگردوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ زیارات جتنی بھی وارد ہوئی ہیں انہوں نے خود لکھی ہیں امام سے، خود زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، دعاء القمہ، یہ بہت سی خود امام سے ڈائریکٹ انہوں نے سننے کے بعد لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں اس طرح سے امام نے زیارت سید الشہداء پڑھی، السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ، جو آپ نے کل رات زیارت پڑھی زیارت وارثہ، اس میں فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ۔ ثار کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جب اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو مقتول کے جو خون کا طلبگار ہوتا ہے، جو آ کے قصاص مانگتا ہے یا دیت مانگتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے یا دیت دی جائے، تو مقتول کے اس وارث کو، خون کے طلبگار کو عربی میں ثار کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں مقتول کے بدلہ لینے والے خون کے طلبگار کو ثار کہتے ہیں، سے الف رے، ثار۔ عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں جناب سید الشہداء کی زیارت پڑھتے ہوئے السلام علیکہ یا ثار اللہ، اے حسین آپ وہ ہیں جن کے خون کے بدلے کا طلبگار خود اللہ ہے۔ اگر اس جملے کو پہنچا پاؤں کہ جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود خداوند متعال ہے، کہا کہ سلام ہے حسین آپ پر کہ جس کے خون کے بدلے کا طلبگار اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وابن ثارہ، اور آپ بیٹے بھی ایک ایسے امام کے ہیں جن کے خون کے بدلے کا طلبگار خداوند متعال ہے، والوتر الموتور، اور آپ وتر کہتے ہیں ایک کو، موتور جس کو رکھا ہی ایسا گیا ہو، ایک سے مراد منفرد، انگریزی میں کہتے ہیں یونیک، یعنی جس کو رکھا ہی منفرد گیا ہو۔ اب جناب امام ششم فرما رہے ہیں سید الشہداء سے متعلق کہ اگر آپ دیکھیں تو 14 معصومین کے اندر پہلے رسول خدا کا جو نام ہے تو 14 کے اندر وہی نام آپ کو دہرایا ہوا نظر آئے گا، رسول خدا کا نام، پھر 5ویں امام کا نام، 9ویں امام کا نام، 12ویں امام کا نام، پھر امیر المومنین کے نام کو دیکھیں گے آپ تو جو پہلے امام کا ہے وہی چوتھے امام کا، وہی 8ویں امام کا، وہی 10ویں امام کا نام ہے، امام حسن مجتبیٰ کا بھی نام دوسرے امام کا اور 11ویں امام علیہ السلام کا ہے۔ جناب سیدہ بہرحال ایک ہی ہیں کیونکہ بیوی ہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن سید الشہداء کا پورے 14 معصومین میں بس ایک ہی حسین، ان کا نام دہرایا نہیں گیا، اسے کہتے ہیں وتر، کہتے ہیں ایک منفرد۔ عزیزان گرامی، اور موتور جسے رکھا ہی ایسا گیا ہو، یعنی خلقت سے اللہ نے چاہا ہی ایسا ہے
کہ یہ یونیک ہوں، یہ منفرد ہوں، یہ ایک ہوں جس جیسا اور کوئی نہ ہو. اور وہ کیوں رکھا ہے ایسا؟ کہا کیونکہ جو قربانی سید الشہداء میدان کربلا میں پیش کرنے والے ہیں، ویسی قربانی نہ تاریخ میں کبھی کسی نے پیش کی ہے اور نہ مستقبل میں کوئی ایسی قربانی پیش کرے گا. اس لیے حسین وتر و موتور ہے. اگر اسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وتر و موتور کیسے ہیں، اگر سننا پسند فرمائیں گے جانے گا، مجھے صرف اسی بات کو پیش کرنا کہ حسین وتر و موتور ہیں. عزیزان گرامی، قرآن سے ایک سورہ فجر ہے، اس کی چند آیات کو پیش کر دوں گا. 30 آیات ہیں. امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کثروا یا اکثروا تلاوت سورۃ الفجر، سورۃ فجر کی تلاوت کو کثرت سے کیا کرو. لأنہا سورۃ ابی عبداللہ الحسین، کیونکہ یہ ابی عبداللہ الحسین کا سورہ ہے. سورہ فجر امام حسین کا سورہ ہے. آئیں ذرا میں چند آیات کی تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر واللیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. اب کیسے سید الشہداء کا سورہ ہے؟ یہ ابتدائی 5 آیات کی میں نے تلاوت کی، مختصر سی اس کی آیات ہیں، ہر آیت مختصر اور 30 آیات ہیں. اب آخری 4 آیات کی تلاوت کر دیتا ہوں، پھر آپ سب کو یقین ہو جائے گا کس طرح سے یہ سید الشہداء کا سورہ ہے. آخری 4 آیات میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ سورہ جناب سید الشہداء کا، چھٹے ماہ فرماتے ہیں سید الشہداء کا سورہ ہے. عزیزان گرامی، اب آئیں ذرا دیکھیں. والفجر، فجر کیا؟ فجر کی قسم. اللہ کہتا ہے والفجر، فجر کی قسم. آیا یہ فجر کی نماز کی قسم ہے، فجر اسلام کی قسم ہے، فجر ظہور صاحب الزمان کی قسم ہے، اور یہ کون سی فجر کے وقت کی قسم ہے؟ آج تک علماء میں اختلاف ہے کہ کون سی فجر کی قسم ہے. والفجر، فجر کی قسم. اور پھر امام فرماتے ہیں واللیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. سب مورخین نے 10 راتوں کے لیے لکھا کہ ان کی قسم ہو سکتی ہے. ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں جن میں شب قدر ہے، ذی الحج کی پہلی 10 راتیں جو جناب موسیٰ کی میقات کی تکمیل ہے، یا محرم کی پہلی 10 راتیں. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، میں مطالعہ پیش کروں گا. تو اب یہ محرم کی پہلی 10 راتیں، علماء کہتے ہیں ان تینوں میں سے کوئی ایک یا 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا ہوں، آخر میں امام کا قول پیش کروں گا. شرح امام کی میں صرف حدیث کو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سب مجمع کی توجہ رہے. والشفع والوتر، شفع اگر تہجد کی 11 رکعت کو دیکھیں تو آخری جو 3 رکعت ہیں، 2 رکعت شفع کی نماز اور 1 وتر کی ہے. تو کچھ نے لکھا ہے یہ شفع والوتر، شفع 2 کو کہتے ہیں، وتر 1 کو کہتے ہیں. 2 کی قسم اور 1 کی قسم. واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ ڈھل رہی ہو. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل والوں کے لیے ان قسموں کے اندر کوئی قابل غور قسم نہیں ہے؟ یہ اللہ کا سوال ہے. اتنی قسمیں کھا کے خداوند متعال خود سوال کرتا ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل والوں کے لیے ان قسموں میں اتنی میں نے قسمیں کھائی ہیں؟ اللہ قسم کھا رہا ہے کہ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 2 کی قسم اور 1 کی قسم. اب ذرا ان کو جوڑ لیجئے. فجر 1 ہے، 10 راتیں 11 ہو گئی، 2 کی قسم اور 1 کی قسم. غور کیجئے گا، آپ چھٹے امام کا فرمان کو پیش کر رہا ہوں، تفسیر صافی میں ہے، مجموع البیان میں ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے یہ جو قسمیں کھائی ہیں یہ 14 قسمیں ہیں. والفجر سے مراد 12ویں امام ہے. واللیال عشر، 10 راتوں سے مراد حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام ہیں. حسن سے حسن تک 10 امام ہیں، 10 ہی بنتے ہیں، بعد میں جا کے گن لیجئے گا. کہ فجر سے مراد 12ویں امام ہے. 10 راتوں سے مراد حسن سے لے کے حسن تک 10 امام ہیں. والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم. کا 2 سے مراد علی و فاطمہ ہے اور 1 سے مراد رسول خدا ہے. کہ اللہ نے ہم 14 کی قسم کھا کے کہا ہے، اللہم صلی علی محمد. کہ اللہ نے 14 کی قسم کھا کے کہا کہ ان قسموں کے اندر کیا کوئی قابل غور قسم نہیں ہے؟ تو اب 1 وتر، مجھے دیکھیں وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، سورہ فجر خود ایک موضوع ہے. عزیزان گرامی، چھٹے ماہ فرماتے ہیں کہ وتر اسے کہا جاتا ہے جو ایک ہو، منفرد ہو، یونیک ہو، اس جیسا کوئی نہ ہو. اب کیسے سید الشہداء ایک ہیں، منفرد ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے؟ کچھ چیزیں 14 میں مشترک ہیں، یہ سب کے سب حجت ہیں، یہ سب کے سب ولی ہیں، حتیٰ جناب سیدہ، توجہ، حتیٰ جناب سیدہ ولیت اللہ العظمیٰ ہیں، ولیہ ہیں.
امام نہ ہو، نبی نہ ہو، لیکن ولیہ ہیں، ولایت ہے ان کے پاس۔ عزیزان گرامی، یہ سب کے سب معصوم ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں۔ تو کچھ چیزیں 14 کے پاس ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو 14 میں انفرادیت رکھتی ہیں۔ صرف رسول خدا خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، صرف علی بن ابی طالب سید الاولیاء ہیں، صرف جناب سیدہ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ عزیزان گرامی، سب کی کچھ نہ کچھ خصائص ہیں۔ اب میں خصائص پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سید الشہداء کے، اگر سننا پسند فرمائے۔ عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہیں لوں گا، وعدہ کرتا ہوں آپ سے بات آدھے گھنٹے میں تکمیل کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء، ان کے خصائص کو دیکھیں۔ پوری کتاب لکھی ہے شیخ جعفر شوشتری نے، حضرت شیخ جعفر شوشتری نے پوری کتاب خصائص الحسینیہ، 700 صفحے ہیں۔ میں خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر صرف پڑھ کے سناؤں تو کئی اشرے چاہیے اس کے لیے۔ ایک گھنٹے میں انسان 20 سے 30 صفحے پڑھتا ہے، 700 صفحے کی کتاب ہے، اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا وقت لگے گا۔ میں پوری کتاب کا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں اگلے آدھے گھنٹے کے اندر۔ عزیزان گرامی، فرماتے ہیں شیخ جعفر شوشتری کہ جناب سید الشہداء منفرد ہیں، وتر و موتور ہیں۔ کیسے؟ کچھ اللہ نے ایسے خصائص دی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس مہینے میں جناب سید الشہداء کی ولادت ہے، شعبان کا مہینہ ہے، کہ اس پورے مہینے میں کوئی شہادت نہیں ہے۔ ہر مہینے میں شہادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہر مہینے میں شہادت ہے، حتیٰ رجب کے مہینے میں شہادتیں ہیں، حتیٰ ماہ رمضان میں شہادتیں ہیں۔ ذی الحج کے مہینے کو کہا ہی عیدوں کا مہینہ جاتا ہے۔ اول ذی الحج عقد جناب سیدہ، 10 ذی الحج عید الاضحیٰ، 18 عید غدیر، پھر اس کے بعد 24 عید مباہلہ، عیدوں کا مہینہ، اس میں بھی کئی شہادتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر نہیں ہے شہادت تو صرف شعبان کے مہینے میں کوئی شہادت نہیں۔ پھر شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کہ اور محرم کا مہینہ واحد مہینہ ہے جس میں کوئی ولادت نہیں ہے۔ حتیٰ سفر کے مہینے میں ہے، ہم مناتے نہیں ہیں، وہ بھی سید الشہداء کے احترام میں۔ ہم لے جاتے ہیں 7ویں امام کی ولادت سفر کو ہے، ہم لے جاتے ہیں اس کو رجب میں، لیکن وہاں پہ بھی سفر کے مہینے میں بھی، اس مہینے میں بھی ولادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا تھا یہ انفرادیت رہے صرف حسین ابن علی کے ساتھ۔ وہ وتر و موتور ہیں۔ کا کیسے وتر و موتور ہیں؟ اللہ فرمائے گا اے میرے حسین، جس مہینے میں آپ کی ولادت ہے وہاں کوئی شہادت نہیں ہے، اور جس مہینے میں آپ کی شہادت ہے وہاں کوئی ولادت نہیں ہے۔ اے حسین، جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں، جہاں آپ کا غم ہے وہاں کوئی خوشی نہیں، کیونکہ حسین وتر و موتور ہے۔ عزیزان گرامی، جملوں کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جناب سید الشہداء کے لیے کتنا غم۔ عزیزان گرامی، سب کے لیے ایک دن غم کا ہوتا ہے، یا ایام فاطمہ میں چلیں عشرہ کر لیتے ہیں، یا سید امیر المومنین کے لیے 3 دن کا غم ہوتا ہے، 4 دن کی مجالس ہو جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن سید الشہداء کے لیے عشرہ محرم کیا جاتا ہے، اور پھر عشرے پہ بات ختم نہیں ہوتی۔ سویم ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، چہلم تک ہے۔ عزیزان گرامی، 2 مہینے 2.25 مہینے غم منایا جاتا ہے سید الشہداء کا۔ نہ کسی نبی کا، نہ کسی وصی کا، نہ کسی امام کا کوئی بھی کہیں آپ کو سویم نظر نہیں آئے گا، 10واں نہیں ہے، چہلم نہیں ہے۔ سید الشہداء کے لیے سارے کے سارے مناسبات ہیں۔ اللہ نے سید الشہداء کو وتر و موتور رکھا۔ کہ اتنا اہتمام رسول خدا کے لیے نہیں ہے جتنا جناب سید الشہداء کے لیے۔ کیوں؟ کہ ایک واقعہ کربلا کی وجہ سے۔ اگر سننا پسند کریں، میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں بات کو، توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء وتر و موتور ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا۔ مٹی کا کھانا اسلام میں حرام ہے، اسلام میں مٹی نہیں کھائی جا سکتی، مٹی کا کھانا حرام ہے۔ پاک ہے، تیمم ہو سکتا ہے، مٹی پہ تیمم ہو جاتا ہے، لیکن مٹی کا کھانا اسلام میں حرام ہے۔ حتیٰ انبیاء کی قبروں کی مٹی کھانا حرام ہے، حتیٰ رسول خدا کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جناب سیدہ، جناب امیر، کسی امام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، لیکن جناب سید الشہداء کی قبر کی مٹی خاک شفا ہے۔ کیونکہ سید الشہداء وتر و موتور ہے۔ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء خاک شفا کہلاتی ان کی قبر، البتہ کھانے کے طور پہ نہیں، دوا کے طور پہ، اور وہ بھی ایک چٹکی، اور مقدار بھی ائمہ نے بتائی ہے کہ اس کو ہاتھ لگائیں گے، پانی میں ڈالیں گے یا منہ میں رکھیں گے 1 ذرہ، اور پھر پانی پی لیں گے۔ عزیزان گرامی، جس کی قبر کی مٹی خاک شفا ہو۔ اور ایک ان کا آج تک زندہ معجزہ ہے کہ جب بھی روز عاشور آتا ہے، آپ ان کی قبر کی مٹی کو دیکھیں گے دوبارہ سرخ ہو جائے گی، اور خاک شفا جہاں جہاں ہوگی، چاہے وہ تسبیح ہو، چاہے تربت ہو،
آپ اس کو دیکھیں گے سرخ ہو جائے گی. یہ آج زندہ معجزہ ہے سید الشہداء کا، کیونکہ آپ وتر و موتور ہیں. کربلا کے اندر باقاعدہ مٹی کو رکھ دیا جاتا ہے شیشے کے اندر، کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لائیو ہوتی ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود وہ مٹی سرخ ہو جاتی ہے. یہ سید الشہداء کا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی. عزیزان گرامی، بس جیسے ہی دن شروع ہوتا ہے سرخ ہونا شروع ہوتی ہے، عصر پہ پوری سرخ ہو جاتی ہے. یہ زندہ معجزہ ہے سید الشہداء، کیونکہ آپ وتر و موتور ہیں. عزیزان گرامی، ہر حرم میں ایک دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے. جس حرم میں جائیں گے ایک دعا قبول ضرور ہوگی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حسین، یا میرے حرم میں خانہ کعبہ میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے، یا اے حسین آپ کے حرم میں کربلا معلی میں آپ کے گنبد کے نیچے قبہ سید الشہداء کے اندر کا وہاں پہ 3 دعاؤں کی مقبولیت کی ضمانت ہے، کیونکہ حسین وتر و موتور ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے حسین، یا میرے حرم کی وجہ سے مکہ مکرمہ کہلائے گا، میرے نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ منورہ کہلائے گا، میرے علی کے حرم کی وجہ سے نجف اشرف کہلائے گا، مشہد مقدس کہلائے گا، لیکن اے میرے حسین، یا میرا عرش عرش معلی ہوگا، یا آپ کا کربلا کربلا معلی ہوگا. عرش بلندی کی وجہ سے معلی ہے، معلی کہتے ہیں اعلی ہو، جو بلند ہو. عرش اعلی ہے اس لیے معلی، لیکن ایک زمین پہ ہوتے ہوئے کوئی حرم اتنا بلند ہے کہ کربلا معلی. عزیزان گرامی، کون ہے حسین ابن علی کہ جو وتر و موتور ہیں؟ ہر امام نے جن کی زیارت کے لیے تاکید کی ہے، ہر نبی نے ان کی زیارت کے لیے کہا ہے. ہر مناسبت پہ سید الشہداء کی زیارت ہے. آپ نے غور فرمایا؟ شب قدر کے اعمال میں دیکھیے زیارت ہے تو سید الشہداء کی، نیمہ شعبان میں دیکھیے زیارت ہے تو سید الشہداء کی. عزیزان گرامی، ہر عید پہ، عید الفطر ہے تو اس پہ زیارت ہے سید الشہداء کی، عید الاضحیٰ ہے تو زیارت ہے سید الشہداء کی، ہر شب جمعہ ہے تو زیارت ہے سید الشہداء کی. ہر مناسبت پہ اگر زیارت ہے تو سید الشہداء کی. کسی بھی معصوم کی اتنی زیارات وارد ہی نہیں ہوئی ہیں جتنی سید الشہداء کی. کیوں؟ کیونکہ ہر معصوم نے کہا کہ ہر مناسبت پہ، ہر تہوار پہ، ہر عید پہ، ہر شب قدر پہ، ہر مناسبت پہ، ہر اعمال کی رات میں اگر یاد کرنا تو سید الشہداء کو ضرور یاد کرنا. یہ ایک ایسا واسطہ ہے جسے خدا کبھی رد نہیں کرتا. ہر امام نے ان کی زیارت پڑھی، ہر امام نے ان کی زیارت پڑھی، اور ہر امام نے اہتمام کیا زیارت سید الشہداء کا. عزیزان گرامی، کون سید الشہداء؟ جو حج چھوڑ کے گئے ہیں، احرام حج کو توڑا، اور جب کربلا گئے تو پھر آپ نے کہا کہ پروردگارہ میں حج کو چھوڑ کے آیا تھا نا، وہ سارے ارکان جو حج میں تھے وہ کربلا میں نظر آئیں گے. خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے تو اب ایک بہن نے بھائی کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد یہی جملہ کہا نا جناب زینب کبریٰ نے، کہا بے بھتیجے اے سید سجاد، میں نے پورے بدن کا طواف کیا لیکن مجھے ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں ملی کہ میں بوسہ دے دیتی. پورا جسم زخموں سے لہو لہان تھا. میں تو ابھی مسائل پہ آیا نہیں، لیکن کیا کروں، جتنے جملے پیش کروں گا میں جانتا ہوں کوئی برداشت نہیں کر پائے گا. سید الشہداء کے فضائل میں بھی مصائب ہیں، کسی کے اتنے مصائب نہیں. جناب سید الشہداء سعی چھوڑ کے آئے تھے نا، صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کی جاتی ہے. حج میں صفا و مروہ کے درمیان سعی واجب ہے، عمرے میں بھی واجب ہے. جناب ہاجرہ کی یاد ہے. عزیزان گرامی، سعی چھوڑ کے آئے تھے. تو اب اگر آپ دیکھیں گے سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، تحقیق کرنے کے بعد اس جملے کو پیش کر رہا ہوں، جملے کو پڑھا تھا، خود تحقیق کیا. سیٹلائٹ سے اگر آپ دیکھیں گے تو صفا و مروہ کے درمیان 384 میٹر کا فاصلہ ہے. صفا و مروہ 2 پہاڑیوں کے درمیان میں مکے میں، اور وہی فاصلہ حرم سید الشہداء سے لے کے حرم حضرت عباس کا ہے 384. وہی ایگزیکٹ آپ دیکھیں گے، ایک بالکل عین وہی فاصلہ ہے دونوں حرم کے درمیان میں. سید الشہداء نے کہا پروردگارا، میں تیرے حرم کی سائے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے حرم کے حج کو بچانے کے لیے. اب جو بھی آئے گا وہ گواہی دے گا کہ حسین نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن ساری عبادتوں کو بچا لیا. یہ اگر آج نماز باقی ہے تو سید الشہداء کی وجہ سے، روزہ باقی ہے، حج باقی ہے، یہ تمام عبادات اگر باقی ہیں تو سید الشہداء کے صدقے میں باقی ہیں. ان کے ایک سجدے کی وجہ سے سب کچھ بچ گیا. عزیزان گرامی، جو کچھ وہاں پہ تھا، پھر کیا کرتے ہیں آپ؟
پھر 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے جاتے ہیں کہ پروردگارہ وہاں پہ لوگ خالی ہاتھ جائیں گے، میں ہاتھوں میں علی اصغر کا لاشا اٹھاؤں گا اور 7 مرتبہ آگے جاؤں گا، 7 مرتبہ پیچھے آؤں گا، لیکن ہر دفعہ کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون ہے حسین ابن علی جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی؟ آئیں ذرا عزیزان گرامی پیش کروں کہ آپ جب جناب اسماعیل پہنچے تھے نا اپنی بکریاں چراتے ہوئے کربلا میں، فرات پہ پہنچے، تو جیسے ہی فرات پہ پہنچے تو بھیڑ بکریاں پانی نہیں پی رہی تھیں، تو جناب اسماعیل نے فوراً سوال کیا کہ پروردگارہ یہاں کون سا راز پوشیدہ ہے، یہ بکریاں پانی کیوں نہیں پی رہی؟ تو جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ اے اسماعیل، اللہ فرماتا ہے یہ وہی سرزمین ہے جہاں حسین ابن علی کی شہادت ہوگی، اور پہلی مرتبہ کوئی اپنے ریوڑ کو لے کے آیا، اس لیے سب بکریوں کو احساس ہے اور وہ تڑپ رہی ہیں سید الشہداء کو یاد کر کے۔ جناب اسماعیل بھی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپنے لگے کہ پروردگارہ کیسے قربانی ہوگی، کیسے؟ پھر جناب جبرائیل نے پوری تفصیل سے بیان کیا، ہر نبی نے، ہر امام نے جب اس سرزمین پہ قدم رکھا ہے تو سید الشہداء کو یاد کیا۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا کی سرزمین ہے کہ جس کے اتنے آج تک معجزات واقع، جسے کرب اور بلا کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ کرب و بلا، کرب پریشانی، مصیبت، بلا امتحان، آزمائش۔ انبیاء آتے تھے تو ان کے قدم لرزتے تھے۔ کہا سید الشہداء نے آنے کے بعد اے سرزمین کربلا، میں اپنے خون کو تیری سرزمین پہ جب دے دوں گا تو پھر یہ کرب و بلا نہیں رہے گی، بلکہ کربلا معلی ہو جائے گی، پھر معلی ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، کربلا کے واقعے سے پہلے جو بھی کربلا جاتا تھا اس کا کلیجہ پھٹتا رہتا تھا، یہاں پہ ایک اضطراب تھا، لیکن سید الشہداء کی شہادت کے بعد اب جب آپ کربلا جائیں گے محسوس ہوگا ہم اپنے گھر آ گئے، آپ کا واپس آنے کا جی نہیں کرے گا۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ اس کا کربلا میں دل لگ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آئیں ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے مغربی دنیا کے سیٹلائٹ چینلز وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور کربلا کی کوریج کر رہے تھے جب صدام ہٹا کا کیا بات ہے، یہاں پہ کون سی سرزمین ہے؟ صدام کے زمانے میں پابندیاں تھیں۔ عزیزان گرامی، اب عجیب و غریب ایک عالم کہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں۔ ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو جناب زینب کبریٰ نے کہا تھا، اور جملہ یہاں پہ لکھا ہوا آپ کے ہاں، اس کو بعد میں پڑھ لیجیے، خطبے کا بی بی کا جملہ ہے کہ مخاطب ہوئیں جب شام آپ پہنچی دمشق میں، تو کہا کہ کد قیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اے یزید اپنے جو تو نے مکر فریب کرنا تھا کر لیا، جو تو نے کوشش کرنی تھی کر لی، اگر اور ہمت ہے تو اور کوشش کر لے، لیکن خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت میں بی بی فرما رہی تھی کہ ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، لیکن اس وقت کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ رسول کی نواسی ہوتے ہوئے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، جبکہ یہ قیدی ہیں، ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور وہ حاکم ہیں، اس کے پاس حکومت ہے، دولت ہے، میڈیا، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن بی بی قسم کھا کے کہہ رہی تھی خدا کی قسم واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں۔ عزیزان گرامی، آج جب بھی کوئی شام جائے تو ایک جملہ دیکھے گا، نہ ان حکمرانوں کی قبریں نظر آتی ہیں، نہ ان کے آثار نظر آتے ہیں، نہ کسی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ان کا شہر ہے، نہ ان کی کرنسی ہے، نہ ان کی دولت ہے۔ جہاں پہ جائیں گے ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، تمہیں سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بی بی کا اس وقت کا وعدہ تھا جو آج پورا ہوا۔ بی بی نے قسم کھا کے کہا تھا ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں، اور پھر بھی نے ایک جملہ کہا کہ بھیا آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں پوری دنیا میں آپ کا تذکرہ ہوگا۔ جب لندن میں ہمارے یہاں پہلی مرتبہ علم لگایا گیا نا، بہت پہلے 30 سال 40 سال پہلے، بہت پہلے کی بات ہے، تو ایک شاعر تھے پاکستان کے عاشور کاظمی کے نام سے، تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا، انہوں نے کہا تھا پہلے علم کے لگنے پہ، کہا کہ زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا علم ہے۔ اب یہ وعدہ ہے کسی جناب زینب کبریٰ کا کہ پوری دنیا میں ذکر ہوگا۔ عزیزان گرامی، آج پوری دنیا گواہی دے رہی ہے، جو 40 سے آئے ہیں زیارت کر کے ان کے جملے سن لیجیے گا، ان سے پوچھ لیجیے گا کہ کیسے لوگ آ رہے ہیں، نہ کوئی دعوت نامہ ہے، نہ کوئی اعلان ہے، نہ کوئی اہتمام ہے، لیکن پوری دنیا سے لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں سید الشہداء کی زیارت کے لیے۔ اور وہ اہتمام ہے کہ ہر آدمی واسطے دے دے کے کہہ رہا ہے تمہیں حسین کا واسطہ میرے ہاں تبرک کھا لو، تمہیں خدا کا واسطہ، حسین ابن علی کا واسطہ، تمہیں رسول خدا کا واسطہ تبرک کھا لو۔ کبھی میں کھا چکا ہوں، نہیں کھا سکتا، کہ نہیں میں نے پورے سال اہتمام کیا۔ کتنا اہتمام ہے عزیزان گرامی، آج حج پہ جائیے 27-28 لاکھ افراد، 30 لاکھ افراد، 2 کروڑ سے زیادہ افراد مکے وہاں پہ کربلا میں موجود ہیں، نہ ہوٹلوں کا اہتمام ہے،
اتنے جتنے مکے میں ہوٹل ہیں اس سے آدھے بھی نہیں ہوں گے کربلا کے اندر. لوگ سڑکوں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. عزیزان کرام ایک جملے کو پیش کروں گا. ہر معصوم کی زیارت کے لیے ہے کہ سفید لباس پہن کے جاؤ, نیا لباس پہن کے جاؤ, غسل کرو, اہتمام کرو, مسواک کرو, خوشبو لگاؤ. لیکن سید الشہداء کی زیارت کے لیے کا سیاہ لباس میں آنا. جب آنا تو خاک آلود کپڑوں میں جس طرح سے چلتے ہوئے آ رہے ہو ویسے ہی جانا. کیوں مولا ایسا کیوں کہا آپ نے؟ کہا کیونکہ وہ جو پہلی زیارت کرنے والی بہن آئی تھی وہ شام سے پیدل چلتی ہوئی آئی تھی اور بار بار آواز دیتی تھی, بھیا جب میں پہلے آپ سے ملنے آیا کرتی تھی آپ میری تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے, بھیا بہن کا استقبال کرو. بی بی بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی, بھیا میرا استقبال کرو, بھیا میں بہت دور سے چل کے آئی ہوں, بھیا ذرا میرے پاؤں کو دیکھو میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں. بی بی یہی تو کہتی نا, بھائی ذرا دیکھو میرے پاؤں میں کتنے کانٹے لگے ہیں, بھیا میرے پاؤں کے نالین ٹوٹ گئے تھے میں پتھروں پہ چل کے آئے ہوں. جب بی بی چلتی ہوئی آ رہی تھی کتنا اہتمام کر رہی تھی. عزیزان گرامی آپ نے دیکھا اگر کسی کے ہاں کوئی خدا نہ خاصہ فوتگی ہو جاتی ہے, کوئی وفات پاتے تو لوگ کیا کرتے ہیں, سب ملنے کے لیے جاتے ہیں جا کے پرسہ دیتے ہیں. ہر آدمی گلے سے لگاتا ہے, بیٹے کو ہر آدمی پرسہ دیتا ہے, باپ کا پرسہ دیا جاتا ہے. لیکن امام سجاد کو عاشورے کے بعد کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا. امام اتنے دنوں سے کسی اپنے کو تلاش کر رہے تھے, کوئی مجھے پرسہ دے, کوئی مجھے سینے سے لگائے, کوئی مجھے آ کے کہے کہ آپ کے بابا کی شہادت ہو گئی, آپ یتیم ہو گئے. اتنے دنوں سے کسی نے سینے سے نہیں لگایا تھا. اب اتنے دنوں بعد جب پہلی مرتبہ خود امام سجاد نے جناب جابر کو دیکھا تو امام نے انتظار نہیں کیا کہ جابر مجھے سینے سے لگائے, امام خود ہی آگے بڑھے, جناب جابر کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے تڑپ کے رونے لگے. کہا جابر ہاں ہونا قتل الرجال ہونا, جابر اس سرزمین پہ ہمارے مردوں کو ذبح کیا گیا تھا. بہت تڑپ کے رو رہے امام سجاد. کہا جابر یہاں پہ میرے بھیا علی اکبر کے برچھی لگی تھی, جابر یہاں علی اصغر کے تیر لگا تھا, جابر میرے ساتھ آؤ, یہاں میرے چچا عباس کے بازو قلم ہوئے. پھر ایک مرتبہ تڑپ کے رونے لگے. کہا جابر میرے گلے میں توق ڈالا گیا تھا, جابر میرے ہاتھوں میں زنجیریں باندھی گئی تھی, میرے پاؤں میں بیڑیاں باندھی گئی تھی, جابر میری پھپھیوں کی چادریں نیزوں سے اتاری گئی تھی. بہت روئے امام سجاد. پھر ایک ایسا وقت آیا خود ہی آواز کا, جابر آپ ذرا کچھ دور چلے جائیے. کہا مولا میں تو نابینا ہوں, کچھ نہیں دیکھ سکتا. کہا لیکن جابر آپ سن تو سکتے ہیں, ابھی میری پھپھیاں بین کریں گی, جابر میری غیرت برداشت نہیں کرتی, کوئی میری پھپھیوں کے بین سنے, جابر دور چلے جائیے. ایک مرتبہ بیبیاں قبروں پہ گر گئیں. عزیزان گرامی آج ہم نے دیکھا لوگ دور دور سے آ رہے تھے, ہر آدمی راستے میں روک کے کہہ رہا تھا کہ اگر رات میں رکنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس رک جائیے, اگر پاؤں میں درد ہے ہم پاؤں دبا دیتے ہیں, اگر بیمار ہے ہم دوا دے دیتے ہیں. امام سجاد کہتے تھے مجھے چند باتیں بہت رلاتی تھیں. کہا جب ہم کربلا سے شام جا رہے تھے, کہا چھوٹے چھوٹے بچے پاؤں میں کانٹے لگے تھے. کہا جب حلب کے مقام پہ رسیوں کو کھولا, ایک چھوٹی سی بچی کا میری ایک بہن فوراً دوڑتی ہوئی آئی, اس بیوی کو اتنے تماچے لگے تھے, کانوں سے خون بہ رہا تھا, بالیاں ڈوٹ لی گئی تھی. کہ فوراً دوڑتی ہوئی آئی, میرے گلے میں باہیں ڈال دی. امام سجاد کہتے ہیں میں نے کہا آہ. کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا کہ میری زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں, جب کوئی گرم زنجیروں کو ہلاتا ہے میری کھال سے لگنے لگتی ہیں, میری کھال اترنے لگتی ہے. بس بھئی کچھ دیر میں پانی آیا, اس 4 برس کی 3.5-4 برس کی بچی نے کوزہ ہاتھ میں لیا, پانی نہیں پیا, امام کی زنجیروں میں ڈالنا شروع کیا. پوچھا کیا بات ہے بی بی کیا کر رہی ہے؟ کہ بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا میری زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں, میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں. کہ ایک وقت امام فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا, اپنے پاؤں کو پھیلا لیا کیونکہ پاؤں میں کانٹے تھے. میری بہن نے سوال کیا کہ بھیا کیا بات ہے, پاؤں کیوں پھیلائے ہیں؟ کہ بہن میرے پاؤں میں کانٹے ہیں,
کہ میری بہن بیٹھی ایک ایک کانٹا میرے پاؤں سے نکالا، لیکن کوئی میری بہن سے پوچھنے والا نہیں تھا، بی بی آپ کے بھی پاؤں میں کانٹے لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھی بڑا لٹ کے یہ قافلہ آیا ہے، جاتے ہوئے یہ قافلہ 42 بچے ساتھ تھے۔ کیسے پیش کروں گا ان جملوں کو؟ اولاد والے بیٹھے ہیں، برداشت اگر کر سکے جملے کو پیش کروں۔ میں مقتل سے جملے کو پیش کر رہا ہوں، میں مصاحب بھی پڑھوں گا، میں نے اس لیے جلدی فضائل ختم کر دیے، میں مصاحب پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جملوں کو سنیں گے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ جب اسیروں کا قافلہ کربلا سے چلا نا تو ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ماؤں کے ہاتھ تو پس گردن بندھے تھے، ماؤں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا، بچوں نے ماؤں کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے تھے۔ اگر کوئی بچہ تھک جاتا تھا، ہاتھ چھوٹ جاتے تھے، بچہ پشت ناقہ سے زمین پہ گرتا تھا، پچھلے اونٹوں کے پاؤں کے نیچے آتا تھا، مائیں تڑپتی رہتی تھی، ہائے میرا بچہ مارا گیا، نہ جانے کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی۔ اجرکم اللہ۔ اگر آپ اسی راستے سے جائیں نا، آپ اسی راستے سے دمشق جائیں جس راستے سے یہ اسیروں کا قافلہ گیا تھا، کربلا سے کوفہ، پھر کوفہ سے حلب، اور حلب سے پھر پورا ہوتے ہوئے دمشق، اس پورے راستے میں آپ کو جگہ جگہ پہ بچوں کی قبریں ملیں گی۔ 42 بچے تھے نا، جب واپس آئے تو 2 یا 3 بچے باقی رہ گئے تھے، سب بچے راستے میں گر گر کے مر گئے تھے۔ میں جملوں کو پیش کروں آپ کے سامنے؟ عزیزان گرامی، اس پورے راستے میں، عزاداران سید مظلوم، پورے راستے میں آپ کو بچوں کی قبریں ملیں گی، اور ہر قبر پہ یہ لکھا ہوا ہے، اگر لڑکے کی قبر ہے تو لکھا ھذا ابن الحسین، یہ حسین کا بیٹا ہے، اور اگر بچی کی قبر ہے تو لکھا ھذہ بنت الحسین، یہ حسین کی بیٹی کی قبر ہے۔ مورخین کہتے ہیں امام حسین کے اتنے بچے نہیں تھے، پھر یہ اتنی قبریں سب امام حسین کے بچوں سے منسوب کیوں؟ جملوں کو پیش کروں گا۔ روایت کے الفاظ ہیں، جب لوگ دیکھتے تھے نا کسی بچے کا لاشا پڑا ہے تو آتے تھے، پوچھتے تھے کس کا بچہ گر گیا، وہ رکے بھی نہیں اپنے بچے کا لاشا لینے کے لیے، تو پھر کہتے تھے نہیں، رکنے کی اجازت نہیں تھی، وہ قیدی تھے، لاشوں کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جو ساتھ میں تھے وہ رکنے نہیں دیتے تھے۔ کہ کس کے اسیروں کا قافلہ تھا؟ کہ یہ حسین ابن علی کے اسیروں کا قافلہ تھا۔ تو وہ جب بچے کا لاشا دیکھتے تھے کہتے تھے ہو نہ ہو یہ حسین کا بیٹا ہوگا، ہو نہ ہو یہ حسین کی بیٹی ہوگی، وہ دفنا دیتے، لکھ دیتے یہ حسین کے بیٹے کی قبر ہے، یہ حسین کی بیٹی کی قبر ہے۔ نہ جانے کس کس ماں کی گود اجڑی تھی، ہر قبر پہ لکھا یہ حسین کا بیٹا، یہ حسین کی بیٹی۔ عزیزان گرامی، اس پورے راستے میں نہ جانے کس کس ماں کی گود اجڑی۔ مقتل شیخ الرئیس میں الفاظ ہے، ایک مقام پہ حسین ابن علی کے سینے پہ سونے والی ایک 3.5 برس کی بچی پشت ناقہ سے گر گئی۔ جناب رباب تڑپنے لگی، آواز دی سید سجاد میری بچی گر گئی۔ قافلہ کچھ آگے بڑھا تھا، شیخ الرئیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا قافلے کو روک دو، کہا کیوں؟ کہا کہ وہ نیزہ جس پہ حسین ابن علی کا سر ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا، وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے۔ شمر آیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیزہ آگے نہ بڑھ رہا ہو، اب تو صرف سر ہے۔ کہا خود آ کے دیکھ لے، جب آ کے دیکھا اس نے ہلانے کی کوشش کی، نیزہ نہیں آگے بڑھ رہا تھا۔ فوراً امام سجاد کو بلایا، کہا سید سجاد اپنے بابا سے پوچھو سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ امام سجاد نے کہا بابا اب میری پشت میں طاقت نہیں ہے، بابا خود سے بتا دیجئے۔ ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی کہ سجاد جب تک میرے سینے پہ سونے والی واپس نہیں آئے گی میرا سر آگے نہیں بڑھے گا۔ امام سجاد نے کہا میری رسیوں کو کھول دے گا؟ نہیں قیدی، آپ کی رسیوں کو نہیں کھولیں گے، آپ اپنی پھپھی کی رسیوں کو کھول دیں، ان سے کہیں چلی جائیں۔ اب چاہے رقیہ نام ہو چاہے سکینہ ہو، عزیزان گرامی مجھے نام سے بحث نہیں ہے، مجھے وجود سے بحث ہے۔ ایک 4 برس کی یتیمہ بچی جناب زینب نے آوازیں دینا شروع کی، اور میرے مرحوم بھائی کی یتیمہ، تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا، مجھے آواز دو کہاں ہو؟ شیخ الرئیس کہتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے ایک برقع پوش بی بی گود میں بچی کو لیے بیٹھی تھی۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہا کہ بی بی یہ میری بچی ہے، کہا آہستہ بولو، ابھی روتے روتے سوئی ہے،
نہ جانے ظالم نے کتنے تماچے مارے. ایک مرتبہ جناب زینب نے بچی کو گود میں لیا، کاندھے سے لگایا، جب چلنے لگی تو رک گئی، پھر واپس آئیں. کہا بی بی روز قیامت میں اپنی ماں زہرا سے آپ کی شفاعت کروں گی. میں کہوں گی اماں اس نے میرے مرحوم بھائی کی یتیمہ بچی کو سہارا دیا تھا، اپنی گود میں رکھا تھا. اس بی بی نے آواز دی کہ زینب پہچانا نہیں، زینب میں تمہاری ماں زہرا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بس بھئی جو لوگ رات میں اشرا سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں میں واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں. آئیں بے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، میں ایک دعا پیش کروں گا، مختصر سے دعا پیش کروں گا. عزیزان گرامی، جب یہ اسیروں کا قافلہ واپس آیا، جناب زینب کبریٰ جناب سید الشہداء کی قبر پہ گئیں. ہر بی بی قبر پہ گر گئی، بہت دیر تک روتی رہیں. امام سجاد نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بی بی روتے روتے مر جائے. مصائب کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہر بی بی کو مصائب یاد آ رہے تھے، بہت تڑپ کے رو رہی تھیں. امام سجاد نے اپنی پھپھی کا بازو پکڑا، کہا پھپھی اماں بس کیجیے. خود جس امام سے صبر نہ ہو رہا ہو، تڑپ رہے ہو، رو رہے ہو اپنے بابا کو، لیکن پھپھی کو برداشت نہیں کر سکے. امام نے بازو پکڑا، کہا پھپھی اماں بس کیجیے. سب بیویوں کو روکا، کہا بس اٹھیں اب آگے بڑھیں. جیسے ہی آگے بڑھے نا تو جناب زینب کبریٰ نے فوراً سوال کیا، کہا بیٹا سجاد یہ پائنتی میں قبر کس کی ہے؟ میرے بھائی کی قبر کی پائنتی میں. کہا پھپھی اماں یہ علی اکبر کی قبر ہے. جناب زینب دوبارہ قبر پہ گر گئیں، بہت روئیں. پھر ایک ایک کر کے سارے گنج شہداء میں شہداء کے نام بتایا کہ یہاں پہ سب کی قبریں ہیں. جناب زینب نے ایک سوال کیا، کہا بیٹا سجاد آپ نے سب کچھ بتا دیا، سب کی قبریں بتا دی، لیکن میرے بھیا عباس کی قبر نہیں بتائی. جیسے کہا نا بھیا عباس کی قبر نہیں بتائیں. کہا پھپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، آئیے میں آپ کو لے چلوں اپنے چچا کی قبر پہ. جناب زینب نے سب کا راستہ روکا. کہا بیبیوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے کے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا کوفہ اور شام کے بازاروں میں ہمیں پھرایا گیا تھا، لیکن بیبیوں مت بتانا، میرے بھیا عباس کو مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی، میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. پروردگارا واسطہ جناب زینب کا اپنے بھائی کی قبر پہ رونے کا، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ابھی تو میں نے سخت مصائب پڑھے ہی نہیں ہیں عزیزان گرامی، میں تو بہت لمبے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں، مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں. پروردگارا آئے بھی ہاتھ، ایک آخری واسطہ دوں گا. پروردگارا یہ ہاتھ بلند ہیں، کسی کو رد نہ فرما. ایک واسطہ پیش کروں. ایک بہت بڑے عالم کا مجتہد کا واقعہ ہے. فرماتے ہیں جب میں نے اعمال کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، کہا مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ تو کہا کہ میرے تمام شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگیں میری پھپھی زینب کا واسطہ دے. خدا میری پھپھی کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا. آج جمعے کا دن ہے، امام کے ظہور کا دن ہے، امام کا ظہور جمعے کے دن ہوگا. آئیں بھی ذرا سب ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا جناب زینب کی اسیری کا واسطہ، چادر جناب زینب کا واسطہ، اس لحظے کا واسطہ جب بیویاں سب کی سب جناب زینب کی پشت پہ پناہ لیا کرتی تھی. پروردگارا اس لحظے کا واسطہ جب سارا لشکر یزید دیکھ رہا تھا نہ جانے کتنی قیمتی شے رہ گئی ہے اس بی بی کی، بار بار جلتے ہوئے خیمے کے اندر چلی جاتی ہیں. کہا سب سوچ رہے تھے نہ جانے کون سی قیمتی شے ہے، ہم مردوں میں ہمت نہیں ہے. یہ بی بی بار بار دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتی ہیں اور جلتے ہوئے خیمے میں چلی جاتی ہیں، پھر شعلوں کی وجہ سے باہر آتی ہیں. اتنے میں سب کہتے ہیں ہم نے دیکھا. ایک مرتبہ جناب زینب خیمے کے اندر گئی، کسی جوان کو سہارا دیا، بازو پکڑ کے امام زین العابدین کو باہر لانے لگی. شام غریبہ تھی، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا سجاد ہے. میرے بھائی نے کہا تھا زینب میں نے سجاد کو آپ کو سونپا جو امامت کی محافظ بنے. جناب زینب کبریٰ پروردگار اس جناب زینب کا واسطہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگار حاضرین کی کسی دعا کو رد نہ فرما. پروردگار ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے امام زمانہ کے سامنے. پروردگار ہمارے امام کو ہم سے خوشنود و راضی فرما. پروردگار جتنے مومنین نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما.